بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پنجگن کے اسباق چل رہے ہیں اور اب خطبہ کے بعد پنجگن کی کچھ تمہیدی باتیں ہوں گی علم صرف کے حوالے سے۔ تو مقدمہ میں کچھ تمہیدی باتیں ہیں، سنیں۔ بدا کے پہلے عبارت پڑھتا ہوں۔ بدا کے این کتاب است، بدا کے این کتابیست، یعنی بدا کے این کتاب است مبوب و مفصل در تصریف سخن عرب کے جملہ و پنج باب است و مضمون ہر باب مشتمل بر پنج فصل است و نام و پنجگن است۔ باب اول در شناختن مجاری صرف افعال و اسما و در و پنج فصل است۔ فصل اول در ذکر ماضی، فصل دوم در ذکر مستقبل، فصل سوم در ذکر امر و نہی، فصل چہارم در ذکر اسم فاعل و اسم مفعول، فصل پنجم در شناختن خاصیت بابہا و آنچے بداں تعلق دارد۔ چون مضمون این باب در فاتحة المصادر مقدم شدہ است، در این محل فرو گذاشتہ شد تا کتاب دراز نہ گردد۔ کہہ رہے ہیں کہ بدا کے تو جان، یعنی یہ پیش لفظ ہے، اس کو اردو میں پیش لفظ کہتے ہیں۔ بدا کے تو جان یعنی واضح ہو، لفظ اصطلاحی ترجمہ ہم اس کا اس طرح سے کریں گے، بدا کے واضح ہو کہ این کتاب است، کہ یہ ایک کتاب ہے، یعنی پنجگن جو ہے یہ ایک کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے وہ بتا رہے ہیں۔ مبوب و مفصل، یعنی باب در باب، فصل در فصل، یعنی پنجگن جو ہے یہ ایک کتاب ہے جو باب در باب ہے اور فصل در فصل ہے، یعنی اس میں باب پر باب ہے اور فصل پر فصل ہے۔ باب کسے بولتے ہیں، ابواب کسے بولتے ہیں اور فصول کسے بولتے ہیں، یعنی باب کسے بولتے ہیں اور فصل کسے بولتے ہیں، تو سنیں۔ ابواب جو ہوتے ہیں وہ واقعات سے معرّہ ہوتے ہیں، واقعات سے خالی ہوتے ہیں، اور جس میں مخصوص مضامین کے تحت مخصوص مضامین سے جن کا تعلق ہوتا ہے اسے ابواب کہا جاتا ہے، اسے ابواب کہا جاتا ہے، یعنی جس میں مخصوص مضامین ہوتے ہیں اور کام کی باتیں ہوتی ہیں اور طول و عروض سے جو باتیں معرّہ ہوتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، اسی کو باب کہا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مبوب و مفصل، یعنی باب در باب اور فصل در فصل، تو باب کے بعد فصل کا ذکر ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ابواب کے تحت فصلیں ہوتی ہیں، یعنی فصل کا تعلق ابواب سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی باب کے تحت فصل ہوتی ہے، نہ کہ فصل کے تحت باب ہوتا ہے، یعنی پہلے باب ہوتا ہے اور اسی باب میں فصلیں ہوا کرتی ہیں، اسی باب میں، یعنی باب کے اندر فصلیں ہوتی ہیں، باب کے اندر فصل جو ہوتی ہے وہ باب کے اندر ہوا کرتی ہے، باب کے تحت ہوا کرتی ہے، اس لیے باب کے بعد فصل کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے باب در باب اور فصل در فصل، در تصریف سخن عرب، زبان عرب کے علم صرف میں،
یعنی زبان عرب کی گردان میں، زبان عرب کی گردان میں، زبان عرب کی تصریف میں، زبان عرب کے علم صرف میں. یعنی یہ کتاب ہے جو باب در باب ہر فصل در فصل ہے زبان عرب کے گردان میں، زبان عرب کے علم صرف میں. کہ جملہ و پنج باب است ہے، کہ جس کا مجموعہ 5 باب ہے. باب در باب جو ہے، فصل در فصل جو ہے، یہ باب در باب جو ہے اس کا مجموعہ کیا ہے؟ 5 باب ہے. تمام کو ملائیے گا تو کتنے نکلیں گے؟ 5 باب. 5 باب ہیں. و مضمون ہر باب مشتمل بر 5 فصل است، اور ہر باب کا مضمون جو ہے 5 فصل پر، اور ہر باب کا مضمون 5 فصل پر مشتمل ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ زبان عرب کے علم صرف میں یہ ایک کتاب ہے جو باب در باب ہے، فصل در فصل ہے، جس کا مجموعہ 5 باب ہے، اور ہر باب کا مضمون، اور ہر باب کا مضمون جو ہوتا ہے، اور ہر باب کا مضمون جو اس میں ہے 5 فصل پر مشتمل ہے. تو باب جو ہوتا ہے جس کے اندر مضمون جو ہوتا ہے، باب کا جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون سے تعلق رکھنے والے کو فصل کہتے ہیں. باب کے اندر جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون سے تعلق رکھنے والے کو فصل کہتے ہیں. تو اب یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ باب جو ہوتا ہے واقعات اور مطول، واقعات اور لمبی چوڑی گفتگو والی چیزوں سے معرّہ ہوا کرتا ہے. یعنی جس کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے اور اس مضمون سے جس کا تعلق ہوتا ہے اسے فصل کہا جاتا ہے. یعنی باب کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے اور اس مضمون سے تعلق رکھنے والے کو فصل کہا جاتا ہے. چلیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو باب در باب ہے اور فصل در فصل ہے. زبان عرب کے علم صرف میں، جس کا مجموعہ 5 باب ہے. سب کو آپ ملائیں گے تو کتنے نکلتے ہیں؟ 5 باب. اور مضمون ہر باب، اور ہر باب کا مضمون 5 فصل پر مشتمل ہے. یعنی ہر باب کا جو مضمون ہے 5 فصل پر وہ مشتمل ہے. یعنی 5 فصل سے وہ جو ہر باب کا جو مضمون جو ہے وہ 5 فصل سے ملے ہوئے ہیں، 5 فصل سے ملے ہوئے. وہ نام وہ پنجگن است، اور اس کا نام پنجگن ہے. یعنی کتاب جو ہے جو باب در باب ہے اور فصل در فصل ہے زبان عرب کی گردان میں، جس کا مجموعہ 5 باب ہے اور ہر باب کا مضمون جو ہے 5 فصل پر مشتمل ہے، اسی کا نام کیا، اس کا نام کیا ہے؟ پنجگن ہے. تو اب ایک بات اور واضح ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ پنجگن اس کتاب کے کیوں، پنجگن جو نام اس کتاب کا رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ تو وجوہات میں نے پہلے بتا دی ہے. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو اس پنجگن میں جو ہے اس کتاب کا تعلق، اور اس کے اندر جو ہے 5 ابواب، 5 کا تعلق زیادہ ہے، 5 کا تعلق زیادہ ہے، 5 ابواب کا تعلق زیادہ ہے اس کتاب. 5 ابواب کا ذکر زیادہ ہے، اور اس 5 ابواب کے اندر سمجھے 5 فصلوں کا ذکر زیادہ ہے. تو 5 ابواب اور مضامین، اور اس مضامین سے 5 فصلوں کا تعلق رکھنا، اسی لیے اس کتاب کا نام پنجگن پڑا ہے.